السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس مسئلہ کو سنیں گے اور اس مسئلہ پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ حج کے فرض ہونے کے لیے کتنے شرائط کے پائے جانا ضروری ہے؟ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی حج کے فرضیت کے سلسلے میں قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے خوش کرنے کے واسطے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ سب نہیں، من استطاع، جو لوگ وہاں جا سکتے ہیں وہ۔ اچھا، اس آیت میں غور کریں، علی الناس کے لفظ آیا ہے، حالانکہ حج تو مسلمانوں پر فرض ہے۔ وللہ علی المؤمنین والمؤمنات ہونا چاہیے، علی المسلمین والمسلمات ہونا چاہیے، علی الناس کیوں لے کر آیا؟ ناس لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے انسانوں سے یہ کہہ رہا ہے، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اے ہندو، اے مجوسی، سب سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اپنے گناہوں سے، اپنے شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو کر کے میرے بیت اللہ کے زیارت کرنے کے لیے آؤ۔ پھر وہ سب لوگ نہ آئے، من استطاع، جو وہاں آ سکتے ہیں۔ کون لوگ آ سکتے ہیں؟ کن لوگوں پر حج فرض ہے؟ فقہاء اعظام نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ کن لوگوں پر حج فرض ہے اور حج کے فرض ہونے کے لیے کتنے شرائط کا پائے جانا ضروری ہے۔ مفتیان اعظام فرماتے ہیں، جب کسی شخص کے اندر بیک وقت 5 شرائط پائے جائیں گے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اگر ان شرائط میں سے سب یا بعض شرائط نہ پائے گئے تو اس پر حج فرض نہ ہوگا۔ وہ 5 شرائط یہ ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ تمام عبادات کے لیے مسلمان کا ہونا ضروری ہے۔ عبادات کا مکلف مسلمان ہے، کافر نہیں۔ جس طرح نماز مسلمانوں پر فرض ہے، زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہے، روزہ مسلمانوں پر فرض ہے، اسی طرح حج بھی مسلمانوں پر فرض ہے۔ ان تمام عبادت کا مکلف مسلمان ہے، کافر نہیں۔ اگر کوئی کافر حج کر لیتا ہے تو اس کا حج قبول نہ ہوگا۔ نمبر 2، بالغ ہونا۔ تمام عبادات کا مکلف بالغ ہے، نابالغ نہیں۔ جس طرح نماز بالغ پر فرض ہے، روزہ بالغ پر فرض ہے، زکوٰۃ بالغ پر فرض ہے، اسی طرح حج بالغ پر فرض ہے، نابالغ پر نہیں۔ اگر نابالغ بچہ کوئی حج کر لیتا ہے تو وہ حج نفل ہوگا، نفل حج کا اسے ثواب ملے گا۔ نمبر 3، عاقل ہونا، عقل مند ہونا، صحت مند ہونا۔ عقل مند اور صحت مند پر حج فرض ہے، پاگل، دیوانہ، مجنون اور مریض پر حج فرض نہیں۔ نمبر 4، آزاد ہونا۔ آزاد پر حج فرض ہے، غلاموں پر نہیں۔ اس کو قیاس کیا جائے، جس طرح سے آدمی مالدار بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سواری کا بھی انتظام ہے، ویزا بھی آ گیا، سب کچھ ہے، لیکن حکومت کی طرف سے کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں، یعنی جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے قوانین کے آپ پابند ہیں، تو حکومت کی طرف سے اگر کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں، جب تک یہ رکاوٹیں ہیں آپ پر حج فرض نہیں ہے۔ جس دن یہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی آپ پر حج فرض ہو جائے گا۔ نمبر 5، مالدار ہونا۔ حج مالدار پر فرض ہے، غریبوں پر نہیں۔ مالدار کسے کہتے ہیں؟ جو شخص مکہ جائے، جتنے دن وہ مکہ میں قیام کریں گے اتنے دن کا خرچ اپنے اہل و عیال کو دے، ان کے خرچ دینے کے بعد اس کے پاس اتنا پیسہ یا مال بچتا ہے کہ وہ بیت اللہ جا سکے اور بیت اللہ سے واپس آ سکے تو اس پر حج فرض ہے۔ ان تمام شرائط کا پائے جانا ضروری ہے۔ ان تمام شرائط میں سے ایک بھی شرائط اگر مفقود ہو گیا تو اس پر حج فرض نہ ہوگا۔ ان تمام شرائط کے پائے جانے کے باوجود اگر انسان حج نہ کرے
ومن کفر، اللہ کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ جو نہ آئے، یعنی حج فرض ہونے کے باوجود انسان حج کے لیے نہ آئے تو اللہ کہتا ہے فإن اللہ غنی عن العالمین، میں تمام جہانوں سے بے نیاز ہوں۔ انسان کی دماغ میں یہ شک آ سکتا تھا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری ضرورت ہے اس لیے وہاں بلا رہے ہیں، تو اللہ نے اس کے شک کو دور کر دیا۔ ومن کفر، جو نہ آئے، حج فرض ہونے کے باوجود وہ حج کو نہ آئے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ حج نہ کرنے کے سلسلے میں سخت سے سخت وعیدیں آئی ہے۔ در منشور کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص تندرست ہو، صحیح سالم ہو، مالدار ہو، حج کو جا سکے، پھر وہ حج کیے بغیر مر گیا تو کل قیامت کے دن اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ پھر انہوں نے اس کے بعد قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک حج نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا جب تک کہ حج کا انکار نہ کر دے، لیکن حج نہ کرنے کے سلسلے میں جو وعید آئی ہیں کیا وہ کچھ کم ہے؟ سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی، مجاہد، طاووس، جو تابعین علماء میں بہت مشہور ہے، ان حضرات میں سے ہر ایک سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ اگر مجھے کسی ایسے شخص کے متعلق معلوم ہو جائے کہ وہ مالدار تھا، غنی تھا، اس پر حج فرض تھا، پھر وہ حج کیے بغیر مر گیا تو میں اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھوں۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کو حج پر جانے سے کوئی مجبوری نہ روکے اور بادشاہ کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہ ہو یا ایسا شدید مرض نہ ہو جو حج پر جانے سے روک دے، اس کے باوجود اگر وہ حج کیے بغیر مر گیا، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيٌّ وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، تو اسے اختیار ہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ کنز العمال کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص حج کی طاقت رکھتا ہو پھر وہ حج نہ کرے تو قسم کھا کر کہو کہ وہ یہودی ہو کر مرا ہے، وہ نصرانی ہو کر مرا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی تحقیق ہو، مگر علماء کے نزدیک انسان حج نہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا جب تک حج کا انکار نہ کر دے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے وہ حج پر جائے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔